عبادت ہر شخص کر رہا ہے، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ بات واضح نہیں کہ کون کس کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہوں گے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہوں گے۔ یہ ہمیں تب پتہ چلے گا کہ کون اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور کون غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جب ہم اس پورے فلسفہ عبادت کو سمجھ جائیں گے۔ ابھی ہمیں فلسفہ عبادت کی سمجھ نہیں آئی، ہم عبادت کسی اور شے کو سمجھتے ہیں، در حقیقت عبادت کوئی اور شے ہے۔ اللہ کی عبادت تو وہ تھی جو آج سے 1400 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے صحابہ کرام نے کی تھی، اور اس عبادت نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اس روئے زمین کے اوپر ایسا عظیم عالمی انقلاب برپا کیا کہ آج تک انسان، دانشور، فلاسفر حیران اور پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ انہیں بھی آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ دوستو، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ اللہ کی عبادت کرنے سے ہوا، اللہ کی عبادت کرنے سے ہوا۔ آگے چل کر ہم اس پہ بحث کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں، سنت مبارکہ کی روشنی میں، کہ یہ عبادت کیا ہوتی ہے۔ سرے دست یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو عبادت کا تصور آج ہمارے ہاں رائج ہے، یہ تصور قرآن کا تصور نہیں ہے، یہ تصور قرآن کا دیا ہوا تصور نہیں ہے، یہ مذہب کا دیا ہوا تصور ہے۔ مذاہب کے اندر عبادت اسی طرح ہوتی ہے۔ کسی مذہب کو اٹھا لیں، ہر مذہب کے اندر چند رسومات کو عبادت کا نام دیا گیا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ہر مذہب کے اندر زندگی کے اندر انفرادی طور پہ پیش آنے والے معاملات کو حل کرنے کے لیے یا انہیں بجا لانے کے لیے کچھ رسوم اختیار کی گئی ہیں، انہیں عبادت قرار دیا گیا ہے۔ آج مسلمانوں کے ہاں بھی عبادت کا وہی تصور ہے جو غیر مسلموں کا ہاں ہے۔ دوستان محترم، جب دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کے ہاں تصور عبادت بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب دین تھا، تصور عبادت کچھ اور تھا۔ جب دین مذہب بن گیا، تصور عبادت تبدیل ہو گیا۔ دیکھ لیں کہ ہر مذہب کے اندر جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا دیگر مذاہب کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں؟ کیا نکاح اور طلاق اور اس طرح کے معاملات دیگر مذاہب میں نہیں ہیں؟ کیا موت کے وقت جنازے کے، تدفین کے دیگر مذاہب کے ہاں چیزیں موجود نہیں ہیں؟ موجود۔ اگر اسلام میں ہے تو دیگر مذاہب میں بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام اور دیگر مذاہب میں پھر وہ فرق کیا ہوا جس کی بنیاد پہ
ہم دعوے دار ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ واحد دین ہے جو انسانیت کی فلاح کا ضامن ہے، اور وہ واحد دین ہے جس جیسا دین اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور کوئی دین اللہ کا عطا کردہ نہیں ہے۔ دوستان محترم، تصور عبادت آج محدود ہو کر رہ گیا ہے مذہب کی حد تک، جبکہ قرآن ہمیں جو تصور عبادت دیتا ہے وہ بہت ہی وسیع المعانی ہے، وہ ایک ایسا انقلابی تصور ہے جو اس روئے زمین کے اوپر اگر وہ تصور غالب آ جائے، انسانیت کو امن میسر آ جائے، انسانیت کو فلاح میسر آ جائے۔ اگر تمام انسانیت اس فلسفہ عبادت کو سمجھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے تو پوری انسانیت فلاح پا جائے۔ آج انسانیت تو دور کی بات، جو دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، وہ محکوم ہیں، وہ غلام ہیں، باطل اور طاغوتی طاقتیں انہیں مسل رہی ہیں، کچل رہی ہیں۔ کیوں؟ کیا وہ تعداد میں کم ہیں اس لیے؟ نہیں، تعداد میں بہت ہیں، 1.5-2 ارب ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج باطل اور طاغوتی طاقتیں انہیں کچل رہی ہیں؟ اگر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوتے تو آج باطل اور طاغوتی طاقتوں کو یہ جرت نہ ہوتی۔ اللہ کی عبادت کرنے والے تو مٹھی بھر ہوں تو لشکروں کے لشکر ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تم 1.5-2 ارب ہو تو تمہاری کہیں دال نہیں گلتی، اس لیے کہ تم اس تصور عبادت سے ہٹ گئے ہو۔ تم نے ایک ایسا تصور عبادت گھڑ لیا ہے جو چند رسوم تک محدود ہے۔ بچہ پیدا ہوا، کان میں اذان دے دی، مر گیا تو جنازہ پڑھ لیا، جوانی میں اس کا نکاح کر دیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا۔ اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یاد رکھیں، اس دنیا کے اندر خیر اور شر کا مارکا بپا ہے، حق اور باطل کا مارکا بپا ہے، اور خیر اور شر کے مارکے میں اور حق اور باطل کے مارکے میں فتح حاصل کرنے کے لیے رسومات کی ادائیگی سے کام نہیں چلے، نہ کبھی رسومات کی ادائیگی کرنے والے اس میدان میں کامیاب ہوئے نہ آئندہ ہوں گے۔ اس میدان میں وہی کامیاب ہوں گے جو اس میدان کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور جو اس میدان کے لیے پیدا ہوئے ہیں اللہ انہیں مسلم کہتا ہے، اللہ انہیں مسلم کہتا ہے، اور ان کی نشانیاں جو اللہ جل مجدہ نے بتائی ہیں وہ ہمہ وقت جہاد فی سبیل اللہ میں ہوتے ہیں، ہمہ وقت اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ محض چند رسومات کی ادائیگی تک اپنے آپ کو محدود نہیں کر لیتے، بلکہ وہ ایک ایسا جامع تصور عبادت رکھتے ہیں کہ جس کی
پیروی سے، جس کو اپنانے سے اس روئے زمین کے اوپر اللہ جل مجدہ انہیں غلبہ عطا کرتے ہیں، انہیں اقتدار عطا کرتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ اس اقتدار کی چھتری کے نیچے، اس کے سائے میں انسانیت کو امن میسر آئے، اللہ کی حاکمیت ہو، اللہ کا قانون چلے، غیر اللہ کے قوانین ختم کیے جائیں، باطل کو نیست و نابود کیا جائے، انسانیت کو خوشحالی میسر آئے، انسانیت کو عدل میسر آئے، ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو۔ ہماری نمازوں سے ظالم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے روزے سے ظالم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ظالم کو فرق تب پڑے گا جب ہم اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے، جب ہم اسے ظلم سے روکیں گے تب اسے فرق پڑے گا۔ اور یہ ظالم کو روکنا تو ہمارے فلسفہ عبادت میں ہے ہی نہیں۔ ظالم کو روکنا اور مظلوم کی مدد کرنا یہ ہمارے فلسفہ عبادت میں ہے ہی نہیں، اور قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ عدل کرو۔ عدل کیا ہے؟ ظالم کو ظلم سے روکنا عدل ہے، مظلوم کی حمایت میں اٹھنا عدل ہے۔ دوستان محترم، ہمیں اس فرسودہ تصور عبادت سے نکلنا ہوگا، اس تصور عبادت کو اپنانا ہوگا جو ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب بپا کرے۔